کم عمر بچیوں کا جنسی استحصال اور منظم جرائم کا ارتکاب دنیا کے طاقتور ترین افراد کی جانب سے شیطانی جزیرے پر کم عمر بچیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ آئیے آج آپ کو اس شیطانی جزیرے کی خوفناک کہانی سناتے ہیں۔ کیریبین سمندر کے نیلگوں پانیوں میں سینٹ تھامس کے ساحل سے ذرا فاصلے پر ایک ایسا جزیرہ جسے اس کا مالک پیار سے لٹل سینٹ جیف کہتا تھا اور مقامی لوگ نفرت سے پیڈوفائل آئیلینڈ کہتے تھے۔ یہ ہے لٹل سینٹ جیمز، وہ نجی جنت جو مبینہ طور پر دنیا کے سب سے بڑے بین الاقوامی جنسی اسمگلنگ نیٹ ورک کا مرکز تھی۔ لٹل سینٹ جیمز امریکہ کے زیر انتظام US ورجن آئیلینڈز میں واقع ایک 75 ایکڑ پر پھیلا نجی جزیرہ ہے۔ چاروں طرف مرجانی چٹانیں، نیلا شفاف پانی، گھنے جنگلات اور اونچی چٹانیں، لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے ایک ہولناک حقیقت چھپی تھی۔ 1998 میں ارب پتی فائنانسر جیفری ایپسٹائن نے یہ جزیرہ تقریباً $80 لاکھ میں خریدا۔ مقامی درخت کاٹ دیے گئے اور 40 فٹ اونچے پام ٹری لگائے گئے، جیسے قدرت کو مٹا کر اپنی مرضی کی دنیا بنائی جا رہی ہو۔ اس شیطانی جزیرے پر شاندار محل نما رہائش، نجی سوئمنگ پول، ہیلی پیڈ، ٹینس کورٹ، مہمانوں کے لیے کاٹیجز، خفیہ دفاتر اور ایک پراسرار نیلی اور سفید عمارت موجود تھی۔ اس عمارت کو لوگ مندر کہتے تھے۔ یہ عمارت افواہوں کا مرکز بن گئی۔ کوئی اسے خفیہ زیر زمین ٹھکانہ کہتا، کوئی شیطانی رسومات کی جگہ تو کوئی جنسی تشدد کا اڈا کہتا۔ بعد میں تحقیقات نے بتایا کہ یہ غالباً ایپسٹائن کا ذاتی اسٹڈی اور میوزک روم تھا، مگر اس عمارت کے بارے میں شکوک آج بھی زندہ ہیں۔ اس خوبصورت مگر خوفناک جزیرے پر دنیا کے طاقتور ترین لوگ آتے تھے، جو سینٹ تھامس ایئرپورٹ پر اترتے اور پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے جزیرے تک پہنچائے جاتے۔ جب ان مہمانوں کے ناموں کی فہرست سامنے آئی تو دنیا چونک گئی، کیونکہ ان مہمانوں میں ڈونلڈ ٹرمپ، شہزادہ اینڈریو، بل کلنٹن، اسٹیفن ہاکنگ، نومی کیمبل، کرس ٹکر اور لیس ویکسنر شامل ہیں۔ یہ جزیرہ بالکل 5 اسٹار ہوٹل جیسا تھا، لیکن وہاں کوئی بل ادا نہیں کرتا تھا۔ لیکن اصل کہانی شروع ہوئی 9 عمر لڑکیوں سے، جن کی عمریں 12 سال سے بھی کم تھی۔ یہ جزیرہ انسانی اسمگلنگ کے لیے ایک مثالی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ متاثرہ لڑکیوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے جاتے، باہر رابطے پر پابندی اور فرار کی کوشش پر دوبارہ پکڑ لیا جاتا۔ اس ساری واردات میں ایپسٹین اکیلا نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی دست راست گیلائن میکسویل تھی، جو خود ایک بااثر خاندان سے تھی۔ ان کا طریقہ واردات کچھ یوں تھا کہ وہ غریب گھرانوں کی یا ماڈلنگ کی شوقین کم عمر لڑکیوں کو نشانہ بناتے تھے۔ انہیں مساج یا تعلیمی وظائف کے نام پر بلایا جاتا، پھر ان لڑکیوں کو دھمکایا جاتا اور انہیں پیسے دے کر دیگر لڑکیوں کو لانے پر مجبور کیا جاتا۔ ان لڑکیوں کو ایپسٹائن کے نجی جزیرے، نیو یارک کے محل اور فلوریڈا کے گھروں میں طاقتور لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا اور طاقتور لوگ معصوم لڑکیوں کا جنسی استحصال کرتے۔ یہ کہانی صرف ایک جزیرے کی نہیں، بلکہ ایک طاقت، پیسے، خاموشی اور ان آوازوں کی کہانی ہے جو برسوں دبائی گئی۔ لیکن یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ کیا سب کچھ سامنے آ چکا ہے، یا اصل سچ اب بھی سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہے؟